بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، کورونا کے ساتھ ساتھ اب زیکا وائرس نے بڑھائی ماہرین کی بے چینی، کئی ریاستوں میں الرٹ جاری۔ ملک میں یکساں سول کوڈ کا معاملہ ایک بار پھر زیر بحث، اب یوپی میں آبادی کنٹرول قانون لانے کی تیاریوں میں یوگی سرکار۔ وہیں دیکھیے گا کہ افغانستان میں طالبان کی گرفت مضبوط، اس کے ساتھ ہی دیکھیے گا مزید اہم اور خاص خبریں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرف۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر کے خدشات کے درمیان زیکا وائرس کے معاملات نے ملک بھر میں دہشت پھیلا دی ہے۔ کیرل میں زیکا وائرس کے 15 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں ایک حاملہ خاتون میں زیکا وائرس کی تصدیق کی گئی تھی۔ ریاست کے محکمہ صحت نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات کرنے کی باتیں کہی ہیں۔ وہیں زیکا وائرس کے کیسز کی تصدیق ہونے کے پیش نظر کیرل کے علاوہ ملک کی کئی دوسری ریاستوں میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وہیں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کی ایک ٹیم بھی کیرل پہنچ چکی ہے۔ زیکا وائرس بنیادی طور پر ایک مخصوص وائرس ہے جو مچھر کے کاٹنے سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے۔ زیکا وائرس کو نومولود بچوں میں ذہنی بیماری سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس میں متاثرہ بچوں کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے۔ وہیں کرناٹک میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، چونکہ کیرل پڑوسی ریاست ہے، اس لیے کرناٹک کے وزیر صحت نے اس سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ ملک میں یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ایک بار پھر زیر بحث آ گیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے طلاق کے معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے ملک میں یکساں سول کوڈ کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ اپنے فیصلے میں کورٹ نے کہا کہ آج کا ہندوستان مذہب، ذات، برادری سے بالا تر ہو چکا ہے۔ جدید ہندوستان میں مذہب، ذات پات کی رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ اسی تبدیلی کی وجہ سے شادی اور طلاق میں بھی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو ان مسائل سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یکساں سول کوڈ کو ملک میں نافذ کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے مرکزی حکومت کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کرے۔ وہیں مسلمان یکساں سول کوڈ کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے آ رہے ہیں، جبکہ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو بدھسٹ اور جین مذاہب کے لوگوں میں بھی اس کو لے کر بے چینی پائی جاتی ہے۔ لیکن جس طرح سے بے باکی سے مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھاتے آ رہے ہیں، ایسا کوئی دوسرا مذہبی طبقہ نہیں کر رہا۔ اس وقت ہندوستان میں اگر بات کی جائے تو ہر مذہب کے لیے ان کا پرسنل لا ہے اور وہ اسی کے مطابق شادی، بیاہ، وراثت اور دوسرے معاملات اس کے ذریعے انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اور اگر حکمراں جماعت بی جے پی کی بات کی جائے تو یکساں سول کوڈ کا نفاذ کے لیے اس کے ایجنڈے میں ہمیشہ شامل رہا ہے اور اس کے وزراء اس پر بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو نشانہ بناتے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں اس کے نفاذ کا سوال ہے، اس پر قانون بنانے کا سوال ہے، یہ اتنا آسان نظر نہیں آتا ہے۔ یوپی میں آبادی پر قابو پانے کے لیے اب قانون بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے ریاستی لاء کمیشن نے یوپی آبادی بل 2021 کا مسودہ تیار کر لیا ہے اور اس مسودے کو جلد ہی حتمی شکل دینے کے بعد ریاستی حکومت کو سونپ دیا جائے گا۔ ڈرافٹ کے مطابق 2 سے زیادہ بچہ ہونے کی صورت میں سرکاری نوکریوں میں درخواست پیش کرنے سے لے کر مقامی بلدیاتی انتخابات تک میں حصہ لینے سے روک لگانے کی تجویز اس میں پیش کی گئی ہے۔ لاء کمیشن نے باقاعدہ طور پر ڈرافٹ کو سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے اور 19 جولائی تک لوگوں سے اس پر ان کی رائے بھی طلب کی ہے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو 1 سال کے اندر تمام سرکاری عہدیداران، ملازمین اور بلدیہ کے منتخب شدہ نمائندگان کو حلف نامہ دے کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور قانون لاگو ہوتے وقت ان کے 2 ہی بچے ہیں۔ اگر حلف نامہ دینے کے بعد ان کی تیسری اولاد پیدا ہوتی ہے تو عوامی نمائندے کا انتخاب منسوخ کر دیا جائے گا اور آگے سے وہ شخص انتخاب لڑنے کے بھی اہل نہیں رہے گا۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جبکہ اگلے ہی سال یوپی میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کا مقصد بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ہی نشانہ بنانا نظر آ رہا ہے اور جلد ہی اس کی حقیقت بھی عوام کے سامنے کھل کر آئے گی۔ ویسے بھی آسام کے نومنتخب وزیر اعلیٰ بھی آبادی کے نام پر مسلمانوں کو نشانے پر لے چکے ہیں اور وہاں بھی 2 بچہ پالیسی کو نافذ کرنے کی باتیں
کہی جا رہی ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ عام عوام مہنگائی کی مار سے پریشان ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اس پر لگام لگانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، رسوئی گیس کی قیمتیں اور اب دودھ کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اب متوسط طبقے کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں آج بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ممبئی میں پیٹرول 107 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ وہیں پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر کئی شہروں میں احتجاجات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہی مہاراشٹر میں بھی اس کو لے کر احتجاج درج کیا گیا ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ کورونا کی پہلی لہر، دوسری لہر نے لاکھوں زندگیاں ختم کر دیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے پھیلانے میں کسی سماج یا کسی مذہب کا ہاتھ بالکل نہیں ہے اور یہ ایک وبائی بیماری ہے۔ اس کے باوجود بھی تبلیغی جماعت کے کئی ممبران کو ابھی تک انصاف نہیں مل پایا ہے۔ مودی حکومت اور گودی میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار کئی غیر ملکی تبلیغی آج بھی اس پروپیگنڈا رپورٹنگ کی قیمت چکا رہے ہیں۔ وہیں اب تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کے خلاف دائر چارج شیٹ اور کیس ڈائری پیش کرنے میں تاخیر ہونے پر ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے 3 اضلاع ہاپوڑ، شاہجہاں پور اور مئو کے ایس پیز کو 15 جولائی کو طلب کیا ہے۔ عدالت نے تینوں افسران سے وضاحت طلب کی ہے کہ حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی۔ درخواست گزار کے ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کے پاسپورٹ جمع کیے گئے ہیں، ویزا کی مدت ان کی ختم ہو چکی ہے اور سماعت میں تاخیر اور پیسہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ واضح ہے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ان سبھی افراد کو پولیس نے کورونا انفیکشن پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہیں اب درخواست کی سماعت 15 جولائی کو اس کی اگلی سماعت ہونے والی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ اتر پردیش میں شہریت ترمیمی ایکٹ اور NRC کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد کو اب سپریم کورٹ نے بڑی راحت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے یوگی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ مظاہرین کی املاک کی قرقی کے لیے جو نوٹس جاری کیے ہیں اس پر کارروائی وہ نہ کرے، تاہم حکومت کو یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے کہ وہ نئے وضع کردہ قوانین کے تحت کارروائی کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اتر پردیش میں مظاہرین کے خلاف پولیس نے انتہائی جارحانہ کارروائی کی تھی، جس کی وجہ سے کئی مقامات پر تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس دوران سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصان کے لیے مظاہرین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان سے ہرجانہ ادا کرنے کی بھی مانگ کی گئی تھی۔ ہرجانہ ادا نہ کرنے پر متعدد مظاہرین کو ان کے املاک قرق کرنے کے نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ جو حکم جاری کیا ہے وہ پرویز نامی شخص کی پٹیشن پر فیصلہ سناتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کورٹ سے اپیل کی تھی کہ مظاہروں کے دوران سرکاری املاک کے نقصان کی بھرپائی یا پھر ملکیت قرق کرنے کے تعلق سے ضلعی انتظامیہ نے جو نوٹس جاری کیے ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ کورٹ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی تھی کہ یہ نوٹس منمانے طریقے سے بھیجے گئے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے نام بھی نوٹس یوگی حکومت نے بھیجا ہے جو 6 سال قبل 94 سال کی عمر میں انتقال کر چکے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ کئی دیگر افراد ہیں جنہیں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ کافی عمر رسیدہ ہیں اور جن میں سے 2 کی عمریں 90 سال سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ امریکی افواج کے انخلاء کے ساتھ ہی افغانستان پر طالبان کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اب طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے 85% علاقے کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ اس بیچ ادھر ایران میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں طالبان نے کہا ہے کہ وہ کابل پر قبضہ نہیں کریں گے، یہ کابل حکومت پر طاقت سے قبضہ نہیں کریں گے۔ اعلامیہ کے مطابق تمام فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ تمام تر کوشش سیاسی اور پرامن حل ڈھونڈنے کے لیے ہونی چاہیے۔ افغانستان کے حالات اور وہاں تشدد میں مسلسل اضافے پر ہندوستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نئی دہلی نے افغانستان پر حکمرانی کے جائز حق کے تعلق سے بھی فکرمندی ظاہر کی ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا وہیں امریکہ نے جواز پیش کیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی اہداف وہاں پورے ہو چکے ہیں اور افغانستان دنیا میں دہشت گردی کا مرکز اب نہیں رہا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اور اب افغان کے عوام کو حق ہے کہ وہ جسے چاہیں منتخب کریں، ان پر اپنی مرضی کی حکومت مسلط نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ایک اور عالمی خبر کی طرف۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے گزشتہ مئی میں 11 روز تک مسلسل غزہ کے علاقوں پر
تباہ کن بمباری کی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کا انفراسٹرکچر پوری طرح سے تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ عالمی بینک نے غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے تباہ شدہ عمارتوں اور شہری ڈھانچے کی تعمیر نو پر $48 کروڑ لاگت کا تخمینہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے سبب غزہ میں $19 کروڑ کا معاشی نقصان بھی ہوا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس دوران 4000 سے زیادہ مکانات اور عمارتیں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ حملوں میں 260 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے تھے، ان میں سے 76 کم سن بچے اور 39 خواتین بھی شامل ہیں۔ عالمی بینک کے غزہ اور غرب اردن میں ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینی عوام کے لیے یہ بدقسمتی تھی کہ وہ اس تنازع اور تباہی کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ آیا رہے کہ غزہ میں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی آباد ہیں۔ وہاں اسرائیل نے اس کی زمینی اور بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، جبکہ مصر فلسطینی علاقے کے ساتھ ساتھ واقع اپنی رفح بارڈر کراسنگ کو بیشتر بند ہی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے غزہ کی پٹی کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔